المسلمین و MLA چارمینار عالی جناب عزت مآب ممتاز خان صاحب MLA یاقوت پورہ، عالی جناب عزت مآب معظم خان صاحب MLA بہادر پورہ، میرے ساتھی کارپوریٹرز، دیگر قائدین، یامین صاحب، شاہین صاحب، یہاں پر بیٹھے قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم و شان جلسہ حالت حاضرہ کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے آنے والے خطروں سے آپ کو آگاہ کیا جائے، قوم پہ آنے والے مشکلوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے، اور مجلس اتحاد المسلمین اس کے سامنے جو پالیسی بنا رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک عوامی جماعت ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کے درمیان میں ہر مسائل میں آپ کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے مسائل ہو، آپ کی ایک آواز پہ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین آپ کے درمیان میں آتے ہیں اور پرزور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل کیا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ ہے، 55 سال سے زیادہ کی ایک قیادت ہے جو مسلمان، دلت، SC ST اور بیکورڈ کاسٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ریکارڈ رکھتی ہے، جہاں مسلمانوں کو ریزرویشن دلایا گیا، جہاں مسلمانوں کے نوجوانوں کو اسکالرشپ دلائی گئی تاکہ وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھ سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اسرا دواخانہ بنایا، اویسی دواخانہ بنایا تاکہ طبی میدان میں قوم کو فائدہ پہنچایا جا سکے، وہیں دارالسلام بینک بنایا جہاں معاشی میدان میں آپ کو فائدہ پہنچا سکے، وہاں میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MCA، MBA، فارمیسی اور دیگر کورسز کو آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ تعلیمی میدان میں مسلمان آگے بڑھ سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک ڈیولپمنٹ کے آگے رکھتی ہے اور نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے پرزور کوشش کرتی ہے۔ نوجوان ہماری بنیاد ہے، نوجوان ہماری طاقت ہے، بزرگ ہماری سرپرستی ہے، مگر نوجوانوں اگر تم ایک دوسرے کو ڈھکلتے رہو گے، جلسوں میں تمہاری یہ حالت ہوگی تو جب نازک حالات ہوگے تو تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ جب سے یہاں قائدین بات کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں نیند سے جگائیں، تمہیں آنے والے خطروں سے آگاہ کیا جائے، تمہیں قوم پہ آنے والے پریشانیوں سے آگاہ کیا جائے اور اس کو مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں ہمت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہاں پہ کچھ ایسا ماحول ہے، کچھ ایسے تنگ ماحول میں ہم ایک دوسرے کو ڈھکل رہے ہیں۔ اگر اس ماحول کو ہم نہیں سنبھال سکے تو آگے اگر ہمارے اوپر کچھ خطرہ آیا تو ہم ایک دوسرے کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ اپنے آپ کو سنبھالو، قائدین کو سنو، قائدین جو تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ قائدین ہر وقت تمہارے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ہر پل تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، تمہاری ایک آواز پہ لبیک بولتے ہیں، تمہارے درمیان میں آتے ہیں، اور جب یہ ٹھہر کے تم سے مخاطب کرتے ہیں تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ انہیں سیریسلی سنیں اور یہ کیا بتانا چاہ رہے وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائے۔ تو میں آگے بڑھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین ایک ڈیولپمنٹ کرنے والی جماعت ہے جو 55 سال سے حیدرآباد کے ڈیولپمنٹ میں ایک بے مثال ریکارڈ رکھتی ہے۔ 2 سال پہلے جب بلدیہ میں مجلس کا قبضہ ہوا، جب بلدیہ میں بہت ساری فائنینشیل کرائسس تھی، کچھ خاص ڈیولپمنٹ نہیں کر سک رہے تھے، بلدیہ میں قریباً 480 کروڑ کا اوور ڈرافٹ تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا جب سے میئر آیا، قیادت کے کچھ عظیم و شان فیصلے ہوئے اور ہم نے پہلے سال میں ریونیو پہ کنسنٹریٹ کیا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ مجلس کو فائنینشلی سٹیبلٹی لائے اور ہم اس میں کامیاب ہوئے اور بلدیہ ایک فائنینشیل پوزیشن میں آئی اور ہم ترقیاتی کام آگے بڑھا سکے۔ اس کے پھر دوسرے سال میں جب ہم فائنینشیل پوزیشن سٹرانگ ہوا تب ہم نے اور ترقیاتی کام کیے، ریونیو کے ساتھ ڈیولپمنٹ پہ اور کنسنٹریٹ کیا۔ جب تیسرا سال آیا، جب ہم بالکل طور پہ مضبوط ہوئے تو ہم ریونیو کے ساتھ، ڈیولپمنٹ کے ساتھ ترقیاتی اسکیمیں لے کے آئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے عظیم و شان فیصلے تم دیکھو، کبھی کوئی منسپلٹی میں جو کبھی فیصلے نہیں ہوئے، ہندوستان کی منسپلٹی نے کبھی جو فیصلہ نہیں کیا وہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت نے آپ کے لیے کیا۔ حال ہی میں فخر ملت علیہ رحمہ کو خراج عقیدت دیتے ہوئے فوڈ سبسڈی اسکیم
اسکیم لانچ کی گئی جس میں ہر ایک غریب کو 5 روپے میں دوپہر کا کھانا فراہم کیا گیا. یہ کھانا 5 روپے کا نہیں ہے, یہ کھانے کی ایک پلیٹ 20 روپے کی آ رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے یہ دیکھا جب بھی لیبر اڈے پہ یا کوئی چورستوں پہ جو دن بھر محنت کرتا ہے اور ایک 50 روپے اپنے گھر کو لے کے جاتا ہے, اس کے اوپر سے کھانے کا ایک دوپہر کا بوجھ ہٹانے کی کوشش کی گئی. آپ وہ جو غریب ہے وہ آئے گا وہاں پہ 5 روپے دے گا اور 15 روپے کا جو بقایا ہے وہ بلدیہ بھرے گی. یہ عظیم و شان فیصلہ ہوا جو ہندوستان کی کوئی میونسپلٹی میں نہیں لیا گیا. یہ قیادت کے فیصلے ہیں. جب مجلس اتحاد المسلمین نے دیکھا کہ مسلمانوں پر دلت SC/ST کو اپنے برتھ سرٹیفکیٹ, اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس لینے میں, بلدیہ کو آنے جانے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے, تو مجلس اتحاد المسلمین نے ایک فیصلہ لیا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا 24 گھنٹے کے درمیان میں اس کے گھر پہ کوریئر کے ذریعے برتھ سرٹیفکیٹ بھیج دیا جائے گا تاکہ عوام کو بلدیہ کے چکر نہ ماننے پڑے. جب آگے آیا ٹاؤن پلاننگ کا مسئلہ آیا, جب گھروں کا مسئلہ آیا, جب جہاں پہ بلدیہ کے ٹاؤن پلاننگ آفیسر دن اور رات عوام کو آگے پیچھے گھماتے ہیں, تو مجلس اتحاد المسلمین نے ایک فیصلہ لیا کہ تمام ٹاؤن پلاننگ سیکشن کو آن لائن کر دیا جائے تاکہ عوام گھر بیٹھے آن لائن سسٹم پہ یہ اپنے بلڈنگ پرمیشن کو ڈالے اور ان کو ڈیٹیل سٹیٹس ملتے رہے وقتاً فوقتاً اپنے اپڈیٹ کے طور پہ, تاکہ آپ کو بلدیہ کے چکر نہ ماننے پڑے اور آپ کو گھر بیٹھے پرمیشنز ملتے گئے. وہیں گئے تو وہیں آگے بڑھنے پر جو سپورٹس ہے, سپورٹس کو ایک حیدرآباد کو ایک سپورٹس ہب بنانے کی کوشش کی گئی. اس سال 14 نئے سوئمنگ پولز اور سپورٹس کمپلیکسز کا ایسٹیمیشن سینکشن ہوا, قریباً 75 کروڑ کا ایسٹیمیشن ہے, اور ایک اسکیم نکالی گئی جہاں پہ 5 کروڑ روپے رکھائے گئے. اگر کوئی بھی بندہ انڈیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اسے 5,000 روپے ماہانہ پینشن کے طور پہ دیا جائے گا. اگر کوئی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اسے 2,000 روپے ماہانہ پینشن کے طور پہ دیا جائے گا. اگر کوئی ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اسے 1,000 روپے مہینہ دیا جائے گا تاکہ وہ موٹیویٹ ہو اور سپورٹس کو آگے بڑھا سکے. بتاؤ یہ کبھی ایسے فیصلے تم نے کبھی سنے ہیں؟ یہ تو کبھی منافقین مجلس کے خوابوں میں بھی نہیں آئے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے جو عوام کے لیے ایسے فیصلے لیتی ہے. جب مجلس اتحاد المسلمین نے دیکھا کہ جو مڈل کلاس فیملی ہے اور جو اپر کلاس فیملی ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نرسری سے پہلے کنڈر گارڈن سکول کو بھیجتی ہے اور وہاں پہ ان کو بیسک تعلیم دی جاتی ہے, مگر ان لوگ غریبوں کا کیا ہوگا جو بلو پاورٹی لائن ہے, جو 100 روپے دن کے کماتے ہیں, 200 روپے دن کے کماتے ہیں اور اپنے گھر کو چلانے میں مشکلات ہوتی ہے. ان کے لیے یہ ٹائم پہ بجٹ میں قریباً 50 کروڑ روپے رکھے گئے تاکہ ہر ایک وارڈ میں, ہر ایک کارپوریٹ وارڈ میں 8 ڈے کیئر سینٹر بنائے دیے جائیں گے جہاں پہ غریب مسلمان یا دلت یا ST اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑ سکے گا اور اسے نرسری سے پہلے کی جو بیسک تعلیم ہوتی ہے وہ فراہم کی جائے گی. یہ مجلس اتحاد المسلمین کے فیصلے ہیں. بتائیے آپ نے کبھی ایسے فیصلے سنے ہیں؟ یہ تو مجلس اتحاد المسلمین نے امپلیمنٹ کیے ہیں. یہ قیادت کے فیصلے ہیں جو قیادت ہمیشہ آپ کے درمیان میں ہوتی ہے. کوئی بھی حادثہ ہو آپ کے درمیان میں, بتاؤ مشیر آباد میں جب ایک سکول میں گیس کے ذریعے سے جب بچوں کی حالت نازک ہو گئی تھی, وہاں پہ احمد پاشا قادری صاحب فوراً آپ کے درمیان میں آتے ہیں, مجھے طلب کرتے ہیں, میں بلدیہ کمشنر کے ساتھ وہاں پہ آتا ہوں اور ہم اقدامات لیتے ہیں اور وہاں کا جا کے دورہ کرتے ہیں. جب وارث گلین میں میری ایک بہن کو عصمت ریزی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ جب ان کا مقابلہ کی کرتی ہے تو 4 ہنڈے ناصر وہ ہجڑے اس کے اوپر گیس کا تیل ڈال کر اس کو جلا دیتے ہیں. یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں نوجوانوں, میں تمہیں ایک حالات بتانا چاہ رہا ہوں اور تم نے بس ہجڑا سنا اور چیخ مار دی. تم سمجھو کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں, تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب وہاں پہ آئے تو اس کو دیکھا تو 3 دن تک میری بہن اس 93% برنز کے حساب سے جل کر انتقال ہو گیا. بتاؤ وہاں پہ کون آیا؟ کیا آپ کا مقامی کارپوریٹر آیا؟ کیا آپ کا مقامی MLA آیا؟ کیا آپ کا مقامی MP آیا؟ نہیں. جب دارالسلام میں کو معلوم ہوا, صدر مجلس کی ہدایت پہ میں خود وہاں پہ پہنچا. میں نے جب افراج خاندان سے بات کی, انہوں نے کہا ہم نے ظہر میں تدفین رکھی تھی مگر یہ لوگ ابھی تک پوسٹ مارٹم تک نہیں کر رہے ہیں, ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ہماری بہن کی لاش قریباً 1 دن سے یہاں پہ ہے. میں نے وہاں پہ نمائندگی کی, وہاں پہ سرکل انسپیکٹر سے بات کی, وہاں کے مقامی RO سے بات کی, اس کا پر میری بہن کا پوسٹ مارٹم کرایا اور ان کے میرے
افراج خاندان کے حوالے کیا اور اس کے تدفین کا انتظام ہوا. ہم آپ کے وہ درمیان میں وقتاً فوقتاً رہتے ہیں. یہ بتاؤ آپ کے درمیان میں کب رہتے ہیں؟ ارے آپ کے جو قائدی، آپ کے جو امیدوار ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کو نان سیکولر کہنے والے، مجلس اتحاد المسلمین ایک سیکولرزم کی مثال رکھتی ہے. جب مصبر افعال میں فساد ہوتا ہے تو صدر مجلس وہاں پہ ہوتے ہیں. مالیگاؤں میں فساد ہوتا ہے، صدر مجلس وہاں پہ ہوتے ہیں. گجرات میں کچھ ہوتا ہے، صدر مجلس وہاں پہ ہوتے ہیں. ہندوستان کے کوئی بھی کونے پہ کچھ بھی ہون دو، صدر مجلس وہاں پہ ہوتے ہیں. سیکولرزم کی انتہا تو یہ ہے جب اتراکھنڈ میں سیلاب آتا ہے وہاں پہ صدر مجلس امداد بھیجتے ہیں. یہ تم کیوں نہیں سوال کرتے تمہارے یہ ایم پی ایم ایل اے سے کہ ہمارے صدر مجلس تو اتراکھنڈ میں بھی امداد پہنچ کے لے گئے، تم آسام کیوں نہیں گئے؟ تم مظفرآباد کیوں نہیں گئے؟ تم مالیگاؤں کیوں نہیں گئے؟ تم یہ سوال نہیں کرو گے. تم خالی یہاں ٹھہرو گے اور نعرے مارنے کی کوشش کرو گے. تم سوال کرنے کے لائق کب ہوگے؟ تم سوال کرنے کے قابل کب بنو گے؟ تمہیں یہ سوال کرنا ہوگا اور اپنے وجود کو پہچاننا ہوگا. اگر تم اندھیروں میں رہو گے تو تمہارا نیست و نابود ہو جائے گا، نام و نشان. اللہ تعالیٰ بھی جب ہی مدد کرے گا جب تم اپنے آپ کو جد و جہد کرنے کے قابل بناؤ گے. جب آگے جاتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ دیکھیے. جب بی بی بلدیہ پہ قبضہ ہوا تو عالم پلی پوچھیا، پرکاش راؤ صاحب، بی ستیہ صاحب کو میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدوں سے نوازا. جب یہ حال میں جب یہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات ہوئے تو پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں میری ایک بہن ارونا کو اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر بنایا گیا. دوسری اسٹینڈنگ کمیٹی میں میرے ایک دلت بھائی روی یادو کو اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر بنایا گیا. تیسری اسٹینڈنگ کمیٹی میں میری ایک دلت بہن سنم سری لتا کو اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر بنایا گیا. پھر اس کے بعد یہ حال ہی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں پھر سے ارونا کو اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر بنایا گیا. یہ تو ہمارا اور کانگریس کا الائنس ہے. تم یہ کیوں نہیں پہنچتے؟ تمہارا یہاں کا امیدوار جو کانگریس کا امیدوار ہے کیا اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر بنایا گیا؟ تمہارے امیدوار کی یہاں پہ عزت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے تو تمہاری کیا خاک پہچان ہوگی؟ تمہاری کیا خاک وجود ہوگا؟ تمہیں یہ سوال کرنا ہوگا. یہ دیکھو پچھلے 4 سال میں سوائے ایک ایوب خان کے علاوہ کوئی مسلمان کو اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر تک نہیں بنایا گیا. ارے ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار دتی رام بابو کو کانگریس میں لیا گیا، اسے اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر بھی بنایا گیا، اسے کانگریس کا فلو لیڈر بنایا گیا. تمہارے امیدوار کی وجود کیا ہے؟ تمہارے امیدوار کی اس پارٹی میں حیثیت کیا ہے؟ تم یہ سوال نہیں کرو گے. تم یہ پوچھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے مسائل کے اس میں کیا تمہارا ایم پی تمہارے درمیان میں آتا ہے؟ کیا تمہارا ایم ایل اے تمہارے درمیان میں آتا ہے؟ ایم ایل اے کی صورت تو میں نہیں پہچانتا تو آپ کیا خاک پہچانیں گے؟ ارے یہ سوالات کرو، یہ پہچانو. آج مجلس اتحاد المسلمین صدر مجلس کا ایک فیصلہ ہوا ہے کہ تمہارے درمیان میں سکندر آباد ایم پی کا امیدوار ہوگا. مبارک ہو تم کو کہ مجلس نے اب کہ تمہارے واسطے ایک امیدوار ٹھہرانے کی ایک فیصلہ کیا ہے. سوچو یہ امیدوار کیسا ہوگا. اگر یہ جیت جائے گا تو یہ صدر مجلس کی خاص نگرانی میں ہوگا، صدر مجلس کی خاص سرپرستی میں ہوگا، صدر مجلس کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے گا. تو سوچو کیا کیا سیکھنے کا موقع ملے گا اور کس قسم سے تمہاری خدمات کرے گا. یہ تمہیں پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ تمہیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک ساتھ رہیں گے، اتحاد سے رہیں گے. یہ کشمکش کا ماحول اگر آپ بھلائیں گے اور اگر آپ سوال کریں گے تو بے شک ہمارا امیدوار یہاں پہ کامیاب ہوگا. نوجوانوں تم یہاں پہ کثیر تعداد میں ٹھہرے ہوئے ہو، تم یہاں پہ نعرے مار رہے ہو، تم یہاں پہ سیٹی مار رہے ہو. کیا تمہارا نام ووٹر لسٹ میں انرولڈ ہے؟ کیا تمہارے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے؟ اگر تم ووٹر آئی ڈی کارڈ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم یہاں آ کے بھی فائدہ نہیں ہے. جماعت کی محبت اگر تم بتانا چاہ رہے ہو، جماعت کے اس واسطے تمہارا جذبہ اگر بتانا چاہ رہے ہو، صدر مجلس کے واسطے بے پناہ محبت اگر تم بتانا چاہ رہے ہو تو تمہارے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. تمہیں ووٹ ڈالنے نکلنا پڑے گا، اپنے امیدوار کو جتانا پڑے گا. تمہارا ایک ایک ووٹ مجلس کے واسطے ایک نعرہ ہوگا، ایک نعرے تکبیر کی ایک آواز ہوگی. تم ایک ووٹ ڈال کے نعرے تکبیر بولو، یہاں پہ ہم ٹھہر کے اللہ اکبر بولیں گے، وہ ہماری کامیابی ہوگی. یہاں ٹھہر کے سیٹی ماننے سے، یہاں ٹھہر کے نعرے ماننے سے نہ یہ قائدین متاثر ہونے والے ہیں، نہ کچھ حالات بدلنے والے ہیں. تمہارے نعروں کے محتاج کوئی قائدین نہیں ہے، پر تمہارے جذبات، ہوش و حواس کے بالکل ہم قائل ہیں. تم ہوش و حواس میں رہو گے تو جذبات میں رہو گے، مجلس کو مضبوط کرو گے تو ہم تمہارے درمیان میں رہ کے تمہاری خدمت کر سکیں گے. یہاں کے حالات دیکھو، کیا یہ ڈیولپمنٹ ہم نے سوچا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین نے ایک کارپوریٹر کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں. پھر
حال ہی میں 1.5 کروڑ روپے بڑھائے، کیا وہ استعمال ہو رہے ہیں؟ یہاں پہ ٹھہرے تو صرف یہ ایک اسٹریٹ لائٹ کے علاوہ کون سی اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہے؟ کیا یہ ماحول میں تم رہنا چاہو گے؟ کیا یہ نمائندگی ہے تمہاری؟ تمہیں یہ چیز کو پہچاننا ہوگا، مجلس کی قیادت کو پہچاننا ہوگا۔ واحد میاں کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، پر ان کو بھی سوال کرنے کی اب ضرورت ہے، تمہیں بھی ان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا وجود تمہاری پارٹی میں کیا ہے؟ تم ایم پی کے پیچھے دم دلاتے پھرتے ہو، مگر تمہارے کو ایک چھوٹا سا اسٹینڈنگ کمیٹی کا عہدہ نہیں ملے گا۔ تو تمہاری جب یہ وجود ہے، تمہارا یہ حال ہے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو گنتی میں بھی نہیں آئیں گے۔ یہ سوال کرو، یہ چیز کے ہاتھ جد و جہد کرو، مجلس اتحاد المسلمین کے پیچھے ایک چٹان بن کے ٹھہرو۔ اگر تم صدر مجلس کے پیچھے رہو گے تو ہم کسی سے بڑی چٹان کے چکنا چور کر سکو گے۔ دیکھو تم قائدین کس قسم سے قربانی دے رہے ہیں۔ روڈ، ڈرینیج، لائٹ، یہ تو 55 سال سے مسائل ہے، 55 سال سے مسائل چلتے آ رہے ہیں۔ ارے ایک قیادت تو بتاؤ جنہوں نے تمہارے لیے اپنا خون زمین پہ بہا دیا، ایک قیادت تو بتاؤ مجلس اتحاد المسلمین سے ہٹ کے جنہیں جو تمہاری بلندیوں کے لیے جیل کی صحبتیں برداشت کی، فخر ملت سے سالار ملت تک، سالار ملت تک نقیب ملت تک، نقیب ملت سے حبیب ملت تک، ہر افراد نے آپ کی بلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ کی بلندی کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہمیں اس قربانیوں کا اب احسان چکانا ہے، ووٹ کے ذریعے چکانا ہے، اور مجلس سے امیدوار کو ایک بھاری اکثریت سے یہاں پہ کامیاب کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم متحد رہیں گے، انشاءاللہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، اور مجلس کے پیچھے ایک چٹان بن کے ٹھہریں گے۔ پھر کبھی جلسے ہوں گے، پھر مخاطب کروں گا۔